بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس آج ہم سورہ یونس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بنیادی تعارف اور مضامین وغیرہ کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سورت کے جو بنیادی تعارف ہے وہ کیا ہے۔ اگر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے ہم بات کریں تو یہ قرآن مجید کی 10ویں سورت بنتی ہے، جو کہ سورہ یونس جو ہے وہ قرآن مجید کے 11ویں سپارے میں واقع ہے۔ آگے اگر ہم اس کے مقام نزول کی بات کریں، یہ مکی ہے مدنی، تو یہ صورت ایک مکی ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور آیات اور رکوع کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس کی 11 جو ہیں وہ رکوع ہیں اور 109 اس کے کل آیات ہیں۔ نام اور وجہ تسمیہ کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو کہتے ہیں کہ آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مبارک آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ آغاز سورت جو ہے اس سورت کا وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی کہ الف لام را سے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ حروف ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بطور اہل عرب جو کہ خود کو بہت زیادہ زبان دان سمجھتے تھے، خود کو بہت ذہین سمجھتے تھے اور بڑے کامل سمجھتے تھے خود کو، تو رب العالمین نے الفاظ کو نازل فرما کر ان کے لیے وہ بطور چیلنج دیا تھا کہ اگر تم اتنی ذہین ہو، قابل ہو، تو ذرا بتلاؤ پھر ان الفاظ کے کیا معنی ہے، جسے وہ بتانے سے آج تک قاصر ہیں، اور یہ چیلنج اپنی جگہ پر بے عین ہی موجود ہے۔ آگے اگر ہم اس سورت کی فضیلت کی بات کریں تو سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے، یعنی لمبی صورتیں پڑھنا کیا ہو گیا ہے جی، مشکل ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 صورتیں پڑھا کرو۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سورۃ الزلزال سکھائی۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا، یعنی کہ اگر وہ شخص اس چیز کے اوپر کاربند رہا، الف لام را کے سے جو شروع ہونے والی 3 صورتیں ہیں، اس والے عمل کے اوپر اگر وہ عمل کرتا رہا، ان کو پڑھتا رہا، قرآن کو زیادہ نہ بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اسی کے اوپر عمل پیرا رہا تو یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ آگے اگر ہم بات کریں اس سورت کے مرکزی موضوع کے بارے میں تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کا اثبات، دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت اور قیامت، اور تیسرے نمبر پر ہے جی شرک کی تردید کرنا۔ عقیدہ توحید کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت اور عبادت پر کائنات کے نظام سے قاطع اور واضح دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر عقلی اور شرعی دونوں طرح کی دلیلیں رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر بیان کی ہیں۔ آگے اگر ہم عقیدہ رسالت اور قیامت کی بات کریں جو کہ سورت کے مرکزی موضوعات میں شامل ہے، تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت، وحی کی ضرورت اور آخرت کے دین جواب دہی اور احتساب کے قائم ہونے کا بیان ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب رب العالمین کے سچے پیغمبر تھے۔ ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اور قیامت کا دن، عقیدہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ روز احتساب جو ہے، قیامت کا دن جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، اس کے اندر کوئی انکار اور شک کی گنجائش باقی ہی نہیں، جو کہ سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ شرک کی تردید کی گئی ہے، عقیدہ توحید کا اثبات ہے اور شرک کی تردید ہے۔ شرکی مشرکین کے تمام باطل عقائد، جس کے اندر شامل کیا کچھ ہے جی، بت پرستی تھی اور فرضی شفیع بنانے کے غلط نظریات کے مدلل رد اور ابطال۔ اس جملے میں یہ ہے کہ لوگوں نے نا رب العالمین کے ہاں لوگوں سفارشی بنا لیا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ایک ایسا گروہ ہے جو رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو بطور سفارش پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہی کام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ کام مشرکین مکہ کا غلط ہے جس کی قرآن نے تردید کر دی، تو پھر اگر آج کا مسلمان کسی بھی صورت میں یہ کام کرے تو وہ بھی غلط ہے۔ قرآن و حدیث کی صحیح روشنی کی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح سے رب العالمین کے ہاں سفارشی بنانے کے جو غلط نظریات تھے ان کا بھی رب العالمین نے مکمل طور کے اوپر انکار کیا ہے۔ اگر ہم اس صورت کے خلاصہ کی بات کریں تو یہ صورت انسان کو توحید پر قائم رہنے اور کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف دین ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سورہ یونس کے اندر ہمیں دین اور دنیا دونوں کے اوپر غور کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آگے اگر ہم اس کے بنیادی مضامین کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ کہ حکمت والی کتاب یہ ہے،
دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پہلے نمبر پر حکمت والی کتاب یہ ہے کہ ابتدائی آیات میں قرآن مجید کو کامل حکمت والی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ قریش کا اگر رویہ بیان کریں مضامین کی صورت میں تو کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے عناد اور ضد کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ساحر اور جادوگر قرار دیا، جو کہ اس صورت کے مضامین کے اندر شامل ہے، اور رب العالمین نے اس کی تردید کی ہے کہ اگر ان لوگوں کے اقوال کے اوپر ہی غور کر لیا جائے تو یہ اپنی بات ہی میں جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر اگر ہم اس مضامین کی بات کریں تو قدرت الہی کے عظیم مظاہر کو، دنیا کے جو عظیم مظاہر ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ دین اسلام دنیا کے منافی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام دنیا کا ایک میانہ روی رکھنے والا دین ہے، جس کے اندر ہمیں کائنات کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، جس کے اندر رب العالمین نے سورج کو تذکرہ کیا کہ سورج کو رب العالمین نے بنایا تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے یہی فرمایا کہ ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ اب غور و فکر کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہم سائنس کی مدد لیں گے، تجربات مشاہدات کی مدد لیں گے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو سکے، دن اور رات کی گردش زمین و آسمان کی تخلیق کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رب العالمین نے اس کے اندر شامل کر رکھی ہیں۔ آگے قیامت اور بت پرستی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قیامت کے دن کا احساس، قیامت والے دن انسانوں کو محسوس ہوگا کہ دنیا کی اتنی لمبی زندگی محض ایک مختصر گھڑی کی مانند تھی۔ مراد یہ ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو ایک انسان کی کل اگر مجموعی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ بھی 100 سال ہو سکتی ہے، 110 سال ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کا جب ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کی یہ 60 سال کی 100 سال کی زندگی کسی زمرے میں بھی نہیں آئے گی۔ وہ انسان یہی سمجھے گا کہ وہ تو بس ایسے تھا کہ جیسے پلک جھپکنے جیسی زندگی تھی۔ معبوداتیں باطلہ کی برات، قیامت کے دن جھوٹے معبود اپنے پجاریوں اور پرستاروں کی عبادت سے صاف انکار افراد کا اظہار کر دیں گے، جن کو لوگ آج بت بنا کر کسی بھی صورت میں مانتے ہیں۔ ہندو اگر کسی کو بت بنا کر خدا مانتے ہیں تو وہ جس کو پوجتے ہیں وہ جو کبھی رام ہے، کوئی ان کا جتنے بھی معبود ہیں، تو ان کو اگر وہ پوجتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دینا ہے کہ ہم نے کوئی نہیں کہا تھا ان کو یہ کام کرنے کا، اگر انہوں نے کیا تو اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا انکار کر دینا ہے کہ اللہ انہوں نے جو کیا خود ہی کیا ہے، مجھے تو نے جس چیز کا پیغام دینے کے لیے کہا تھا میں نے وہ پہنچا دی، اس کے علاوہ جو بھی کیا انہوں نے خود کیا ہے۔ رزق اور تدبیر امور، مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ رزق دینا، کان آنکھ کی صلاحیت دینا اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی شرک کرتے تھے۔ تو یہ باتیں صرف مان لینا کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اوپر عملی طور کے اوپر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے اگر ہم بات کریں قرآن مجید کا چیلنج، تو قرآن مجید کے چیلنج کے اندر یہ بات شامل ہے اگر منکرین کا یہ گمان ہے کہ انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے قرآن مجید، تو وہ اس جیسے صرف ایک صورت بنا کر پیش کر دیں۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا تھا نا، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود معاذ اللہ بنا کر لے کر آ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا اگر انہیں لگتا ہے کہ کسی انسان نے بنا کر دی ہے تو لے آئیں پھر اس جیسی کتاب، قیامت تک کے لیے کھلا چیلنج ہے، لیں۔ اور آج تک انسان اس جیسی چیزیں بنانے سے قاصر ہیں۔ دعوت کا مقصد اور انجام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، کسی کو زبردستی مومن بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقصد جو ہوتا ہے وہ دروازے پر دستک دینا ہوتا ہے، نہ کہ دروازے کو توڑنا۔ تو یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کے اندر کی کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، البتہ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں۔ اس کے بعد جو سورہ یونس کے اندر چند ایک دعائیں ہیں جو کہ ذکر کی جاتی ہیں، ان میں پہلی دعا یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور ان بیماریوں کی شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ انسان کے یہاں پر اصل میں جو سینے کی بیماری کا تذکرہ ہے وہ مراد اس سے شرک ہے، اور قرآن کریم شرک کا بہت زبردست قسم کا توڑ بھی ہے، اور اس سے مراد جسمانی امراض بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر انسان کو وہم ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، تو یہ سارے دلی امراض ہیں نا، تو ان کا علاج بھی قرآن کریم کے اندر شامل ہے۔ آگے دیکھیں جی، ظالموں سے ظلم اور فتنے سے حفاظت کی دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔
آگے اگر ہم اس کے اہم تعلیمی اسباق کے بارے میں بات کریں جو کہ ہمارا اس کا آج کے سبق کا خلاصہ ہے، تو کائنات کے تمام نظام صرف ایک اللہ کے حکم پر اور تدبیر پر چل رہے ہیں، لہٰذا عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک محض کتاب نہیں ہے بلکہ دلوں کے امراض کی شفا، ہدایت، رحمت اور عبرت کا سر چشمہ ہے۔ یہ صرف ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف مذہب میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے، بلکہ یہ آخرت دنیا کے معاملات کے اندر بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ استقامت اور توکل جو کہ ہمیں سورۃ یونس سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ مشکلات اور ظالموں کے مقابلے میں گھبرانے کے بجائے صرف اللہ سے دعا اور مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے سبق کا خلاصہ تھا 3 چیزوں کے اوپر۔ یہ سورۃ یونس کا بنیادی مضامین اور تعارف تھا جو آج ہم نے پڑھا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔